بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج میں نے تاریخ انسانی کی اور خاص طور پہ تاریخ اسلامی کی سب سے بہادر خاتون اس پاک باز بی بی کا ذکر پاک کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا جب نام ہی آتا ہے تو احترام سے گردنیں جھک جاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کے سامنے جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے۔ یہ خاتون کیسی تھی؟ ان کا حوصلے کا یہ عالم تھا کہ کوہساروں سے بلند ان کا حوصلہ تھا، اور ان کا ظرف جو تھا وہ سمندروں سے بڑھ کے تھا، اور یہ صبر، استقامت، ایثار، وفا، اور انہوں نے جو دین کو اپنے نونہالوں کو قربان کر کے گلستان اسلام کی جس طرح اپنے نونہالوں کے نوری خون سے آبیاری کی، یہ انہی کی قربانیوں کا فیض ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اسلام زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی ملک، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے بارے میں عرب میں کہا جاتا تھا، ایک مثل مشہور تھی، اور عرب کے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا، اگر دنیا کی ساری عورتیں سیدہ زینب جیسی ہو جاتی تو دنیا میں عورتوں کی فضیلت مردوں پہ ہوتی۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے بارے میں کسی نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ اپنے ناظرین کے اور یہ جو ہماری دائرہ مخلصین کی خاص طور پہ ایک برادری ہے ان کے ساتھ شیئر کروں۔ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور و ظلم و ستم کے پردے، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، اور یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، اور ابد تلک اب نہ سر اٹھے گا، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یہ کیوں نہ ہو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ شیر دل بیٹی جو نور عین پیغمبر تھی، راحت قلب حیدر تھی، جو ثانی زہرا تھی، جو آبرو دین رسول تھی، بحر عفت و عصمت تھی، خاتون جنت کی عکس جمیل تھی، اور اقلیم ولایت کی شہزادی شریکۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کے حیا کا یہ عالم تھا کہ کبھی تلاوت قرآن گھر میں کرتی تو ان کی آواز ہمسایوں نے بھی کبھی نہیں سنی تھی۔ رات کے وقت جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جب یہ مزار پر انوار پہ حاضری کے لیے جاتی تو سید علی مرتضیٰ شیر خدا فرمایا کرتے تھے، بیٹی زینب تمہارا بڑا بھائی حسن آگے چلے گا، حسین پیچھے چلے گا، اور تم درمیان میں جاؤ گی اور حاضری دیا کرو گی۔ یہ وہ خاتون اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا کی تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن جو تھے فقیہ امت، وہ سارے لوگ جو تھے وہ فقیہ امت جو تھے وہ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور ان کی فقاہت اور یہ مفسرہ قرآن ایسی تھیں، کیسا بچپن سے انہوں نے درس دینا شروع کیا۔ تو اس پہ بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا ولادت پاک ہوئی تو سیدہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان یہ آپ کی بیٹی اللہ نے عطا کی ہے تو اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام زینب، جس کا مطلب باپ کی زینت۔
تو ان کا نام جو ہے وہ بھی دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور پھر آپ نے جو ان کو گھٹی دی وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھی۔ یہ پہلی غذا تھی جو حلقے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اندر گئی، اور ان کے حلق سے اتر کے یہ جو ہی گھٹی سینہ ان پاک میں پہنچی ہے ان کے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ گھٹی نہیں تھی، یہ علوم و معرفت کے کلزم تھے جو انڈیل دیے گئے تھے زبان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے، اور ان کا سینہ عطر جو تھا وہ علوم کا گنجینہ بن گیا تھا، علوم کے کلزم بن گیا تھا، پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی خاتون جو ہے جب یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں حجۃ الوداع کے لیے، تو 5 برس کی اس ننھی کو گود میں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا نکاح پاک ہوتا ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ نکاح کی شرائط میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کو ہر روز اس بات کی اجازت ہوگی کہ یہ اپنے بھائی سے ملے۔ اور ایک بہت ہی عجیب بات میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ابھی چھوٹی تھی، گود میں تھی، امام علی مقام سے کوئی 1 برس یا 2 برس یہ چھوٹی تھی، لیکن کمال کی بات ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ذرا باہر نکل جاتے، مسجد نبی میں چلے جاتے، کہیں گھر سے باہر جاتے، یہ رونا شروع کر دی تھی اور مسلسل روتی تھی۔ جو ہی امام حسین علیہ السلام کاشان پاک کے اندر قدم رکھتے تو یہ ایک دم خاموش ہو جاتی۔ تو ان دونوں بہن بھائی کی جو محبت ہے، میں اگر یہ کہوں کہ پوری تاریخ عالم میں اور تاریخ اسلام بشمول کسی بہن کی محبت اس درجہ، ایسی لازوال، ایسی اثار اور وفا کی داستان کہیں آپ کو نہ آسمان کی آنکھ نے دیکھی، نہ تاریخ کے اوراق نے دیکھی۔ تو جب امام علی مقام سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا تو اسی لیے نکاح کی شرط رکھی گئی کہ یہ روز اپنے بھائی سے ملاقات کیا کریں گی۔ پھر ایک شرط اور بہت عجیب تھی، اور اس سے مجھے یقین ہے وہ جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جو تھے وہ صفین سے واپس آئے اور کربلا کی دھرتی سے گزرتے ہوئے وہاں پہ آپ نے اشک بہائے تھے اور بہت غمگین ہوئے، اور آپ نے بتایا تھا کہ یہاں میرا لال جو ہے شہید ہوگا، یہاں اس کی لاش ہوگی، یہاں گھوڑے دوڑیں گے، وہ بات آپ کے ساری ذہن میں تھی۔ اس لیے نکاح کی یہ شرط رکھی کہ اگر کبھی زینب سلام اللہ علیہا امام علی مقام سفر پہ جائیں گے مدینہ منورہ سے باہر، تو بہن جو ہے اس کو اجازت ہوگی وہ ساتھ جائے گی۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک حسن انتظام تھا، وہ جو ایک کائنات کا سب سے بڑا امتحان آنے والا تھا، وہ جو تقدیر کا معاملہ تھا، اس میں وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی نکاح پاک دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ جس طرح اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہیں اور جس طرح پھر انہوں نے قربانی دی، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا اپنے بھائی پہ، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ آج پہلا حصہ ہے، کل میں انشاءاللہ تعالی دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔